وہ احسنوا کا معنی کرتے ہیں الذین قالوا لا الہ الا اللہ، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور توحید کا اقرار کیا، توحید کا اعتراف کیا. ان کے لیے کیا ہے؟ للذین احسنوا، توحید کا اقرار کرنے والوں کے لیے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں کے لیے الحسنہ جنت ہے. وزیادہ، زیادہ کی تفسیر نبی علیہ السلام سے منقول ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت چہرے کا دیدار، جو قیامت کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہوا کہ آسمانوں اور زمینوں کی پوری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ملکیت اللہ نے اس لیے بھی پاس رکھی تاکہ عمل کرنے والوں کو بدلہ دے، ان کا اچھوں کو اچھا بدلہ دے، بروں کو برا بدلہ دے. اچھوں کو جنت کی صورت میں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما دے، اور جو برے ہیں انہیں جہنم کی صورت میں مبتلا عذاب کر دے. تو پھر ضروری ہے کہ اس بات کو جانتے اور پہچانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاؤ، نیکیاں اور اچھائیاں کرو. اور بالخصوص جو عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے احسنوا، یعنی قالوا لا الہ الا اللہ، تو بالخصوص توحید پر محنت کرو. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی معرفت پر محنت کرو. کس طرح یہ نفی اور اس بات سے مرکب اور عبارت ہے، اس کو پہچانو. یقیناً ہر اچھے بدلے کی بنیاد یہ کلمہ ہے. اگر کلمے کا حق ادا نہیں کیا، اس کو صحیح معنی میں پہچان نہیں پائے، تو پھر جو نیکیاں کرو گے وہ بھی بیکار، ان کا فائدہ کوئی نہیں. شرک کرنے والے کی نیکیاں برباد ہیں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے قبل ہر نبی کو وحی کر کے بتا چکے ہیں کہ اے جماعت انبیاء، اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دوں، اور تم اس صف میں کھڑا کر دوں گا جہاں خسارہ پانے والے ہوں گے. تو یہ وعید شدید. لہذا اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر کی روشنی میں اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ جن لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا صحیح ادراک کر لیا، صحیح پہچان لیا، ان کے لیے حسنہ جنت کا وعدہ. اور دوسرے مقام میں وزیادہ، اور مزید ایک نعمت، اور وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک کے دیدار کی.